خضراء. احمر کی مؤنث حمراء. اصفر کی مؤنث صفراء. اور اسود کی مؤنث سوداء. سبز مذکر کے لیے، سبز مؤنث کے لیے. زرد مذکر کے لیے، زرد مؤنث کے لیے. لہٰذا یہی میں چاہوں گا کہ آپ کو ایک ایگزامپل جو آپ کی اس ایکسرسائز میں موجود ہے وہ کروا دوں تاکہ یہ کنسیپٹ آپ کو یہیں پر کلیئر ہو جائے. ایک زرد گائے یا ایسی گائے جو زرد ہے. اب آپ کو مرکب توصیفی ہے، پہلا کام آپ نے کیا تیر چلایا، کنسٹرکشن کا فیصلہ ہو گیا، نکرہ بنانی ہے آپ نے کیونکہ ایک لفظ آپ کو یہاں پر لکھا ہوا مل رہا ہے. گائے کی عربی ہوتی ہے بقرۃن. یہ آپ کا موصوف ہوا. اب زرد کے لیے آپ ویکیبلری میں دیکھیں گے تو دو الفاظ آپ کو مل رہے ہیں، اصفر اور صفراء. مذکر کے لیے اصفر اور مؤنث کے لیے صفراء. اب آپ اپنے موصوف کا جب انالیسس کرتے ہیں تو یہ انڈیفینٹ ہے، سنگولر ہے، مؤنث ہے اور حالت رفع میں ہے. لہذا جو اس کی صفت ہوگی وہ بھی انڈیفینٹ ہوگی، سنگولر ہوگی، مؤنث ہوگی اور حالت رفع میں ہوگی. تو اب آپ زرد کا لفظ کیا استعمال کریں گے یہاں پر؟ صفراء. تو یہ کنسٹرکشن جو قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے سوال کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنی قوم سے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ. اب وہی بقرۃ حالت نصب میں لفظ استعمال ہوا ہے اور نکرہ استعمال ہوا ہے کوئی گائے، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ کوئی گائے ذبح کر دو. اب حکم تھا نکرہ کا، وہ معرفہ کے چکر میں پڑ گئے کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیا ہو، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو. تو اس میں پھر جواب دیا گیا تھا کہ انہا بقرۃ صفراء، وہ ایک زرد رنگ کی گائے ہے. تو یہ کلرز کا آپ نے خاص طور پہ جو ہے وہ اس میں خیال رکھنا ہے. کہیں کہیں ایگزامپلز آئیں گی لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اس کلاس کے دوران ہی یا کم از کم انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس کے بعد آپ لوگ قرآن مجید سے اس حد تک واقفیت حاصل کر لیں کہ تقریباً 80 سے 85% قرآن مجید کنسٹرکشن اس کی وہ آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے. باقی صرف ویکیبلری رہ جائے گی. وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آپ ہمت کریں گے، محنت کریں گے تو اپنی ویکیبلری میں اضافہ کرتے رہے. اس کے لیے ڈکشنریز اویلیبل ہے اور قرآنک ڈکشنریز اویلیبل ہے. تو یہ ہمارے تھے وزن کلرز کے. اب جو عیوب ہیں، عیب کی جمع ہوتی ہے عیوب، اس میں مذکر کے لیے افعلو کا وزن استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی فعلاؤ کا وزن استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ وزن جو ہے افعلو اور فعلاؤ، مذکر مؤنث کا وزن، یہ کلرز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عیوب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لہذا اگر اب کا منہ کسی گونگے کے لیے مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو مؤنث گونگی کے لیے لفظ جو استعمال ہوگا وہ فعلاؤ کے وزن پہ کیا ہوگا؟ بکماؤ. تو وہاں بھی فرق کیا جائے گا، مذکر کے لیے ابکمو اور مؤنث کے لیے بکماؤ. اس کی ایک ایگزامپل ہی کافی ہے. تیسری صفات جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں وہ ان کا تعلق ڈگریز کے ساتھ ہے. اس میں بھی اگر آپ مذکر کے لیے وزن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ افعلو کا وزن ہی ہے. جیسے سب سے بڑا اکبرو، سب سے چھوٹا اصغرو، سب سے اچھا احسنو. لیکن ان کی جب مؤنث استعمال ہوگی، سب سے بڑی، سب سے چھوٹی، سب سے اچھی، تو وہ وزن جو ہے وہ فولا کا وزن ہے. افعلو غیر منصرف وزن ہے، فولا مبنی وزن ہے.
ٹھیک، بالکل آپ وزن دیکھیں گے موسیٰ، عیسیٰ، اس طور پہ یہ استعمال ہوا ہے. تو اکبرو کی مؤنث جو ہے وہ کیا بنے گی؟ کبرا. اصغرو کی صغرا. احسنو کی حسنہ. تو یہ 3 کی طرح کی صفات جو ہیں وہ نارمل استعمال ہوتی ہیں. آپ نے جو یاد رکھنا ہے وہ جو بنیادی قواعد ہیں ان کو یاد رکھنا ہے. یہ ایڈیشنل آپ کہہ لیں کہ معلومات ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ نوٹ کر لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی آپ جب قرآن مجید کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے تو اس وقت یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی آپ نے یاد صرف یہ رکھنا ہے کہ مرکب توصیفی ہم نے پڑھا ہے، 2 اجزاء ہیں اس کے، ایک موصوف دوسرا صفت، اور ایک ہی قاعدہ ہے کہ صفت اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے مطابق استعمال ہوتی ہے. تو سادہ کنسٹرکشن تو آپ بڑی آسانی سے انشاءاللہ تعالیٰ بنا لیں گے، لیکن جہاں کوئی صفات اس قسم کی کلرز کے متعلق، عیوب کے متعلق یا یہ ڈگریز کے حوالے سے آئیں گی تو وہاں پر آپ کو یہ چیزیں کام آئیں گی. اور ان ایگزامپل میں جو آپ کی ایکسرسائز ہے اس میں ایسی ایگزامپلز زیادہ نہیں ہیں. جو قرآن مجید کے حوالے سے ایگزامپل آئی تھی بقرۃ صفراء، وہ میں نے آپ کو بیان کر دی، اور اس چیز کو سمجھانے کے لیے صفات کے 3 گروپس مجھے آپ کے سامنے رکھنے پڑے. کلیئر ہو گیا جی؟ بس آپ نے اس میں زیادہ پریشان نہیں ہونا کہ ایک نئی چیز شروع ہو گئی. یہ آپ کی ایڈیشنل معلومات ہیں، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ کورس کے ساتھ ساتھ. میرے پاس مرکب ہے مقدس زمین. آپ کو مرکب توصیفی تیر چلائے، پہلا کام کنسٹرکشن کا فیصلہ کرنا ہے. نکرہ ہے معرفہ، فیصلہ ہو گیا معرفہ ہے، لہذا زمین کی عربی ہوتی ہے ارضن. اس پر آپ الف لام لگائیں گے اور اس کو بنا دیں گے الارض. یہ آپ کا موصوف ہوا. اس کا انالیسس کر لیں. یہ ڈیفینٹ ہے، سنگولر ہے، فیمنن ہے، حالت رفع میں ہے. یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ مؤنث ہے؟ یہ آپ اسم کو جب ثابت کرنا چاہیں گے مؤنث تو مؤنث کے ٹیسٹ میں سے گزاریں گے. اس کے معنی پر آپ نے غور کیا، اس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود نہیں ہے، حقیقی مؤنث یہ ہے نہیں. غیر حقیقی مؤنث کی طرف آئیں گے، پہلے علامات سے پہچانیں گے. گولتا اس اسم کے اینڈ پہ نہیں ہے، الف ممدودہ اس کے اینڈ پہ نہیں ہے، الف مکسورہ اس کے اینڈ پہ نہیں ہے. وہاں سے نکل کر یہ سماعی مؤنث کی طرف آ جائے گا. وہاں دیکھیں گے یہ ہواؤں کے نام میں سے نہیں ہے، آگ کے نام میں سے نہیں ہے، شراب کے نام میں سے نہیں ہے، جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے جوڑے کی شکل میں ہیں ان میں سے نہیں ہے. لیکن جو متفرق اسماء ہم نے لکھے تھے اس میں آپ کو یہ لفظ ملے گا. وہاں آپ دیکھیں گے مؤنث سماعی میں اردن کا ورڈ جو ہے وہ آپ کو ملے گا. لہٰذا وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ اسم جو ہے یہ مؤنث ہے. اب اس کی صفت جو ہے وہ بھی ڈیفینٹ ہونی چاہیے، سنگولر، فیمنن اور حالت رفع میں. اب دیکھیں مقدس ورڈ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی، کیونکہ اردو میں بھی زمین ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے لیے لفظ ہم مقدس ہی استعمال کر رہے ہیں. لیکن عربی زبان میں اب زمین کی صفت یہ آئے گی تو پھر مؤنث بن کے آئے گی. مذکر ورڈ ہمیں ملے گا وکیبلری میں مقدسن. اب اس کو آپ نے ڈیفینیٹ کرنا ہے الف لام لگا کر. واحد یہ ہے ہی، پھر اسے مؤنث بنانا ہے. وہ کیسے؟ آخر کو زبر دے کے گولتا لگا دیں گے تو ہماری کنسٹرکشن جو مکمل ہو جائے گی وہ بن جائے گی المقدسہ تو، الارض المقدسہ، پاک زمین، مقدس زمین. اسی طرح کی 1-2 ایگزامپلز آپ کو اور ملیں گی، جیسے کہ طویل جنگ. ایک طویل جنگ ہے، اس کو بھی دیکھ لیں. جنگ کی عربی ہوتی ہے حربن، اور طویل کی عربی لفظ ہے یہ طویل. ٹھیک. اب طویل کا لفظ ہم مذکر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اب فیصلہ یہاں پر ہوگا ہمارا موصوف کیا ہے. کنسٹرکشن ہم نے نکرہ بنائی ہے اس لیے کہ ایک کا لفظ ہمیں لگا ہوا مل رہا ہے. یہ ہمارا انڈیفینٹ ہے، سنگولر ہے، اور مؤنث سماعی میں متفرق اسماء میں یہ لفظ آپ کو ملے گا. وہاں پر جنگ، لڑائی، اور حالت رفع ہے ہی ہے. اب اس کی صفت جو ہے وہ آپ لائیں گے
جو کہ نکرہ ہوگی، واحد ہوگی، مؤنث ہوگی اور حالت رفع میں ہوگی. تو طویل کی بجائے اب آپ طویلتن کا لفظ استعمال کریں گے. حرب طویلتن. مرکب توصیفی کا ایک اہم قاعدہ اب ہم پڑھنے لگے. مرکب توصیفی کا اہم قاعدہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے مخلوقات کو دو اقسام میں تقسیم کیا ہے. ہماری جو مخلوقات ہیں ان کو دو اقسام میں تقسیم کیا ہے. ایک وہ کہتے ہیں کہ عاقل مخلوق. عاقل مخلوق میں تین کیٹیگریز ہے: انسان، جن اور فرشتے. یہ عاقل مخلوق. اس کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب غیر عاقل مخلوق کہلائیں گی. مخلوقات کی دو اقسام: عاقل اور غیر عاقل. ان دونوں باتوں کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ آگے تک ہمیں استعمال کرنی پڑیں گی. میں ذکر کیا کروں گا عاقل یا غیر عاقل کا، تو اس وقت یہ چیز آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے. انسان، جن اور فرشتے یہ عاقل مخلوقات میں شمار کیے جاتے ہیں، اور باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب غیر عاقل شمار کی جائیں گی. تو مرکب توصیفی کا اہم قاعدہ ہم پڑھنے لگے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، آپ کا موصوف غیر عاقل ہو اور اس کی جمع مکسر ہو، دو چیزیں اس میں اکٹھی ہو گئی، ایک غیر عاقل اور جمع مکسر، تو اس وقت صفت اہل زبان عام طور پر واحد مؤنث استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کا موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت عام طور پر واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے. دو ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ تعالی بات بالکل کلیئر ہو جائے.